شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم، میں زاہد عظیم اپنے چینل عوام اور ادارے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج ہم جن ایشوز کے اوپر بات کریں گے ان میں سب سے پہلے شامل ہیں الیکشن کمیشن کی پریشانی میں اضافہ، نمبر 2 جناب چیئرمین نیب جناب آفتاب سلطان صاحب نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، نمبر 3 اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کی چھٹی، نمبر 4 سابق وزیر اعلیٰ جناب پرویز علیہ صاحب نے اپنے ساتھیوں سمیت پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان کر دیا، نمبر 5 توشہانہ کیس میں نیب نے عمران خان کو طلب کر لیا، نمبر 6 ترکی ایک بار پھر زلزلے کی زد میں، نمبر 7 بلوچستان کے علاقے کولو میں دل ہراش واقعہ۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے الیکشن کمیشن کے حوالے سے۔ الیکشن کمیشن کی مشکلات میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے جب سے صدر پاکستان جناب عارف علوی صاحب نے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے سر جوڑ لیے ہیں۔ اس کے لیے الیکشن کمیشن نے نہ صرف اٹارنی جنرل بلکہ کچھ قانونی ماہرین کو بھی مشاورت کے لیے طلب کر لیا ہے۔ الیکشن کمیشن اور گورنر صاحبان جن کا کام تھا پہلے مشاورت کر کے 90 دن کے اندر الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنا، جب انہوں نے یہ اعلان نہیں کیا تو صدر پاکستان نے ایک بہت بڑا اس کے اوپر دھماکہ کر دیا اور صدر پاکستان نے 9 اپریل بروز اتوار کو صبح پنجاب اور صبح خیبر پختونخوا میں الیکشن کی ڈیٹ کا اعلان کر دیا۔ صدر پاکستان کی الیکشن کی تاریخ دینے کے بعد اب یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ شاید یہ معاملہ کورٹ میں چلا جائے گا اور اس کا حتمی فیصلہ کورٹ ہی کے ذریعے کیا جائے گا، کیونکہ اس کے حوالے سے اب کوئی گنجائش نہیں رہی، کیونکہ الٹیمیٹلی حکومت اور اداروں کو الیکشن کروانے پڑیں گے، کیونکہ آئین کے مطابق 90 دن کے اندر الیکشن کروانا بہت ضروری ہے، اور اب کورٹ میں جب یہ معاملہ جائے گا تو کورٹ خود ہی اس معاملے کے اوپر باقاعدہ تاریخ کا اعلان کرے گی۔ آج نیب کے چیئرمین جناب آفتاب سلطان صاحب نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ آفتاب سلطان صاحب نے کہا ہے کہ وہ کسی بھی دباؤ کے تحت کام کرنے کے عادی نہیں ہیں۔ آفتاب سلطان صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کے اوپر بہت زیادہ دباؤ تھا اور ان کو کہا جاتا تھا کہ ایک پلاٹ والے بندے کو گرفتار کر لیا جائے، جبکہ جن لوگوں نے اربوں روپے کھائے ہیں اور ملک سے باہر لے گئے ہیں ان کو وہ چھوڑ دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میں اس طرح کے کام کروں، میں نے ہمیشہ اصولوں کے مطابق کام کیا ہے۔ دوسری طرف آفتاب سلطان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ الیکشن پروسیس جو ہے اس کو چلنا چاہیے اور صوبہ پنجاب اور صوبہ خیبر پختونخوا میں الیکشن ہونے چاہیے، جو بھی پارٹی حکومت میں ہے اس کو حکومت کرنے کا موقع دینا چاہیے۔ راجہ ریاض صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کی چھٹی ہونے والی ہے، کیونکہ آج قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کے جو چیف وہپ ہیں عامر گڈو صاحب، انہوں نے سپریم کورٹ کو ایک خط لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کے ممبران کی تعداد زیادہ ہے اور لہٰذا تحریک انصاف کا یہ حق بنتا ہے کہ اپوزیشن لیڈر تحریک انصاف کا ہی ہونا چاہیے۔ ابھی چونکہ اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض صاحب ہیں تو اب اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ جب یہ کیس سپریم کورٹ میں جائے گا تو سپریم کورٹ ظاہری بات ہے کہ اس کے اوپر جب عید کے معاملے میں فیصلہ دے گی تو قومی اسمبلی میں چونکہ تحریک انصاف کی اکثریت زیادہ ہے تو یہ کبھی امکان ہے قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کا اپوزیشن لیڈر ہو جائے گا، جس سے تحریک انصاف کو ایک بہت بڑا یہ بھی ان کے حق میں جاتا ہے کہ تحریک انصاف کے اپوزیشن لیڈر ہونے کی صورت میں چیئرمین نیب کی تقرری کے لیے وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر دونوں کو مل کر فیصلہ کرنا ہوگا، جس میں ممکنہ طور پر حکومت کے لیے مشکلات میں بھی اضافہ ہوگا۔ جناب پرویز علیہ صاحب جو سابقہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہے ہیں، انہوں نے اپنے تمام ساتھیوں سمیت پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے۔ پرویز علیہ صاحب نے عمران خان صاحب سے ملاقات بھی کی ہے اور اس کے بعد پرویز علیہ صاحب نے فواد چودھری صاحب کے ساتھ مل کر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے باقاعدہ طور پر پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے، جو انصاف کے لیے ٹکٹ کے معاملے میں فیصلہ سازی کرنے میں اب آسانی پیدا ہوگی۔ عمران خان صاحب کو نیب اسلام آباد میں توشہانہ کیس میں 9 مارچ کو طلب کر لیا۔
तोशाखाना केस में नैब इस्लामाबाद ने इमरान खान साहब और बुशरा बीबी दोनों को, बल्कि और दीगर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को भी तलब कर रखा है। इस बात से भी अंदाज़ा होता है कि चेयरमैन नैब जनाब आफ्ताब सुल्तान साहब के ऊपर कितना दबाव था कि उनके इस्तीफ़े के बाद इस्लामाबाद नैब ने फ़ौरन ही इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को तलब कर लिया है। तोशाखाना रेफरेंस में नैब इस्लामाबाद ने यह कहा है कि इंक्वायरी के बाद पता चला है कि आपने बतौर वज़ीर हुकूमत के कई तहफ़ जो हैं वो सस्ती दामों बेच दिए हैं। तुर्की एक बार फिर ज़लज़ले की ज़द में आ गया है। तुर्की और शाम में जिन इलाकों में पहले ज़लज़ला आया था उन्हीं इलाकों में दोबारा 6.4 की शिद्दत से ज़लज़ला आया है, जिनसे जो इमारतें बसीदा हो चुकी थी पहले ही वो दोबारा गिर गई हैं और उसके अलावा कुछ जानी से नुकसान भी हुआ है। इस मौका पर पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत पाकिस्तान अपने तुर्क और शाम भाइयों के दुख में बराबर के शरीक हैं। बलूचिस्तान के एक दिल हराश वाक़े ने हमारे तमाम सिस्टम को झंझोर के रख दिया है। बलूचिस्तान के वाक़े के मुताबिक एक खतून और 2 बच्चों की वहाँ के इलाके कोलू से के कुएँ से लाशें मिली हैं। लाशों से को देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कत्ल करने से पहले उनको तशद्दुद किया गया है। वाक़या के मुताबिक इस खतून की सोशल मीडिया पर पहले भी वीडियो वायरल हो चुकी है, जिसमें खतून कुरान पाक उठाए रोते हुए फरियाद कर रही है कि हमें बलूचिस्तान के सूबाई वज़ीर अब्दुर्रहमान कहतना की कैसे छुड़वाया जाए, लेकिन इसके ऊपर पाकिस्तान के किसी अदारे, किसी कानून नाफज करने वाले अदारे ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद उस खतून और 2 बच्चों की लाशें तो मिल गई हैं, लेकिन ना तो अभी तक उसकी कोई FIR काटी गई है और ना ही अभी तक उन लाशों का पोस्टमार्टम किया गया है। इससे अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान में हमारा जो अदल का सिस्टम है, जहाँ हमारे इंसाफ के जो इदारे हैं वो ताकतवर के साथ खड़े होते हैं लेकिन गरीब को दबाते हैं। अलबत्ता बलूचिस्तान के IG साहब ने इस वाक़या का नोटिस ले लिया है और रिपोर्ट भी तलब कर ली है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए बेल आइकन बटन को सब्सक्राइब करके अपने इस चैनल का हिस्सा बनें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।